السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے، اور تقوی سے باہر، تقوی کے بغیر انسانی زندگی، انسانیت کھو بیٹھتی ہے، انسانیت تقوی کے اندر محفوظ ہے۔ موجودہ انسانی نسل، خواہ وہ اللہ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، دونوں عملی زندگی میں انسانیت کے بغیر نظر آتے ہیں۔ بیشتر دنیا کے صورتحال ایسی ہے کہ جس میں انسانیت مفقود نظر آتی ہے، اور انسان اگر انسانیت کھو بیٹھے تو وہ حیوانوں سے، جانوروں سے اور درندوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تقوی کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ تکرار ہونے والا حکم کثرت سے قرآن کریم میں تقوی کے بارے میں ہے، جہاں پر فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا اتقو، تقوی اختیار کرو، تقوی اپناؤ اور وقایا اختیار کرو تاکہ تم دنیاوی و اخروی خطرات سے اور عذاب سے اور آفات سے محفوظ رہو۔ اس طرح کا حکم سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 189 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے عن الأہلہ، چاند کے بارے میں، ہلال کے بارے میں، یا طلوع قمر کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ انہیں جواب دیں کہ یہ چاند، ہلال لوگوں کے لیے مواقیت ہیں، اپنے امور کو انجام دینے کے لیے زمان بندی اور نظام اوقات اس کے ذریعے سے لوگ معین کرتے ہیں اپنی زندگی میں نظم و انضباط ایجاد کرنے کے لیے۔ والحج، اور اسی طرح یہ ہلال یا چاند یہ حج کے لیے بھی میقات و مواقیت میں سے ہے۔ زمان حج، وقت حج بھی اسی چاند کی رویت اور چاند کے نکلنے سے معین ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد
آیہ کریمہ کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ بر یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں دروازوں سے نہ آؤ بلکہ دروازوں کی پشت سے گھروں کے اندر داخل ہو، بلکہ بر یہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنے گھروں میں مقررہ دروازوں سے داخل ہوا، اور پھر آخر میں فرمایا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پہلا حصہ آیت کا یہ بھی اہمیت رکھتا ہے، یسألونک عن الأہلہ، چاند کے متعلق ہلال، پہلی کے چاند یا دوسری کا چاند جب بہت باریک ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں، سورج کو شمس، اور قرآن میں یہ دونوں تعبیرات استعمال ہوئی ہیں، شمس والقمر۔ ہلال جب قمر طلوع ہوتا ہے، نیا چاند بنتا ہے، اور ابتدائی 1-2 دن جب باریک ہوتا ہے، ابھی زیادہ موٹا نہیں ہوتا، یعنی روشنی اس کی پھیلتی نہیں ہے، اس وقت اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ ہلال اس چاند کو کہتے ہیں، ہلال اصل میں حلہ عربی زبان میں اعلان کرنے کو کہتے ہیں، عمومی طور پر کسی چیز کا اعلان کرنا۔ وہ چاند جو نظر آ جاتا ہے اس کا اعلان نہیں کیا جاتا، لیکن وہ چاند جو باریک ہوتا ہے دکھنے پہ اس کا چونکہ اعلان کیا جاتا ہے، ضرورت ہوتی ہے اعلان کیا جائے، چاند نکل آیا ہے یا چاند نظر آ گیا ہے یا چاند بن گیا ہے، اس لیے وہ چاند کی کیفیت اور شکل جس کو اعلان کے ذریعے سے لوگوں کو بتانا پڑے اور لوگ خود اپنی آنکھوں سے اسے نہ دیکھ سکیں یا توجہ نہ ہو ان کی، اس کو ہلال کہتے ہیں، جو اعلان کے ذریعے سے جس کی طرف توجہ جائے یا جو اعلان کے بعد نظر آئے لوگوں کو۔ اور اگر اس کیفیت سے بڑھ کے بڑا ہو جاتا ہے چاند تو اس صورت میں اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جو بھی رات کو آسمان کی طرف دیکھتا ہے انسان اس کو چمکتا ہوا چاند آسمان پہ نظر آتا ہے، وہ قمر ہی کہلاتا ہے۔ البتہ اس کی مختلف شکلوں کے مختلف نام ہیں، جب کامل ہو جاتا ہے یا کمال کے قریب ہوتا ہے، بالکل ٹکیا چاند کی مکمل روشن ہو جاتی ہے کرہ اس کا، تو اس کو بدر کہتے ہیں، لیکن ابتدائی چاند، شروع کا چاند، یہ ہلال کہلاتا ہے۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے۔ خب لوگ یہ پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہاں مفسرین قرآن میں جیسا عادت ہے ان کی کہ ہمیشہ اصلی موضوع سے ہٹ کر حاشیے کی ابحاث زیادہ چھیڑ دیتے ہیں جو قرآن کریم کے مد نظر نہیں ہوتی، ان کو زیادہ پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ چاند کیا ہے، سورج اور چاند میں کیا فرق ہے، چاند کا مدار کیا ہے، بلکہ چونکہ چاند کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ اپنے اوقات، اپنے امور چاند کے مطابق منظم کریں آپ۔ عموماً سورج کی حرکت یا سورج کی رؤیت اور سورج کے مدار کے مطابق انسان اپنے امور معین کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چاند کے متعلق فرمایا، اور یہ یوں نہیں کہ صرف رسول اللہ کے کہنے سے عربوں کے اندر چاند کو مواقیت کے طور پر یا اوقات بندی و نظام الاوقات رسول اللہ کے فرمانے سے شروع ہوا، پہلے سے عربوں کے اندر
چاند کے مطابق زمان بندی رائج چیز تھی۔ مثلاً عربی میں جو 12 مہینے تھے وہ چاند کے لحاظ سے تھے، باقی دنیا میں سورج کے لحاظ سے ہے، لیکن عرب دنیا میں چاند کے لحاظ سے یہ تاریخیں مقرر کی جاتی تھیں۔ یہ جو مہینے ہیں 12 مہینے محرم صفر، یہ اسلام سے پہلے کے رائج تھے، اور ان کے اندر عرب اپنے امور انجام دیتے تھے، حج انجام دیتے تھے، تجارتی امور انجام دیتے تھے۔ باقی جنگ و صلح انہی ایام میں، انہی کے تناسب سے ان کے پاس مقرر تھے قوانین کہ کس مہینے میں کیا کرنا ہے۔ فقط کرتے یہ تھے کہ اس کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ عربوں کی ایک کونسل بنی ہوئی تھی، شورا تھی، اور وہ تعین کرتی تھی کہ اب کس طرح ہم نے اس سال، چونکہ چاند موسم کے مطابق معین حالت پہ نہیں رہتا، بعض اوقات محرم گرمیوں میں ہوتا ہے، بعض اوقات محرم سردیوں میں ہوتا ہے، بعض اوقات محرم ذی الحجہ گرمیوں میں آتا ہے، بعض اوقات ذی الحجہ سردیوں میں آتا ہے۔ اور ذی الحجہ میں انہوں نے حج کرنا ہوتا تھا، تو حج کے ایام کو اپنی مرضی سے تعین کرتے تھے موسم دیکھ کر، لہٰذا آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ ذی الحجہ کو وہ ہٹا کر کسی اور موسم میں منتقل کر دیتے تھے، یا ایام کو مختلف موسموں میں تبدیل کر دیتے تھے۔ نسی قرآن کریم نے فرمایا کہ ان کے دور اندر ایک عمل جاری تھا نسی کے نام سے، یعنی تاریخوں کو آگے پیچھے کرنا۔ ابھی ہمارے ہاں بھی ہے، بعض علاقوں کے اندر ہے، مثلاً ابھی بھی بلتستان میں ایک محرم گرمیوں کے اندر برپا کیا جاتا ہے، اسد کے نام سے، عشرۂ اسد اس کو کہتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے یہ اسد معین کرتے ہیں۔ جو بھی پہلے بزرگان تھے، مذہبی رہنما یا موجودہ ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ اسد کب سے شروع ہوگا، کب تک ہوگا۔ کبھی جون میں اسد کر لیتے ہیں، کبھی مئی میں اسد کر لیتے ہیں، کبھی جولائی میں اسد کر لیتے ہیں، اپنے اس تناسب سے دیکھتے ہیں کہ چونکہ باقی تاریخیں بھی، جیسے رمضان ہے تو اسد بھی گرمیوں میں انہوں نے کرنا ہے، یعنی محرم شہادت امام حسین علیہ السلام، یہ بھی گرمیوں میں انہوں نے منعقد کرنی ہے، اور رمضان بھی گرمیوں میں ہے، عید بھی گرمیوں میں ہے، تو اس کو آپس میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہ اسد کو گھماتے رہتے ہیں، آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ ایک معین تاریخ پہ اسد شروع نہیں ہوتا، چونکہ باقی تاریخوں کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کرنا پڑتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ رمضان کے اندر بھی ہو اور محرم بھی آ جائے۔ اسی طرح یہ عربوں میں بھی رائج تھا کہ یہ موسم کے لحاظ سے چاند کے مطابق جو تاریخیں معین کی جاتی تھیں، یہ ان کو موسم کے لحاظ سے بدلتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال یہ کیا گیا اہلہ کے بارے میں، یعنی یہ چاند جب نکلتا ہے اور چاند کے مطابق عرب اپنے امور انجام دیتے ہیں، تو اللہ کا حکم اس بارے میں کیا ہے کہ چاند کے نکلنے سے جو وقت شروع ہوتا ہے وہ معین ہوتا ہے، یا نہ اس وقت کو جیسے ان کے ہاں رائج ہے، رواج ہے، بدلتے رہتے ہیں، آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان رسول اللہ کو صادر ہوتا ہے کہ جب آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے متعلق تو آپ انہیں فرمائیے کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اسی ہلال کے مطابق آپ نے مواقیت اپنے دنیاوی امور کے لیے جو معاملات آپ نے تاریخوں کے زمان کے لحاظ سے انجام دینے ہوتے ہیں، مثلا مہینہ آپ نے شمار کرنا ہے، یا لوگوں کو آپ نے اجرت دینی ہے، معاوضہ دینا ہے، مہینہ گزرنے کے بعد تنخواہیں دینی ہیں، مہینہ گزرنے کے بعد وعدے وفا کرنے ہیں، یا مہینوں کے بعد آپ نے کوئی امور انجام دینے ہیں، شادی بیاہ کرنا ہے، تو یہ جو مواقیت ہیں
اوقات ہیں، ٹائمنگ ہے، یہ آپ چاند کے مطابق معین کریں، چاند کی. اور یہ پاکستان میں پہلے تھا، ابھی میڈیا دور آنے کے بعد عموماً ایک ہی تاریخ ہر جگہ رائج ہو گئی ہے شہروں دیہاتوں میں. پہلے پاکستان میں 3 تقویم، 3 تاریخیں چلتی تھیں. کسان، کھیتی باڑی کرنے والے، وہ ہندی مہینوں کے لحاظ سے اپنی اوقات بندی کرتے تھے. فصلیں بونے کا وقت، کاٹنے کا وقت، پانی دینے کا وقت، یا جتنی بھی کھیتی باڑی سے مربوط امور ہوتے تھے وہ ہندی مہینوں کے مطابق انجام دیتے تھے. جیسے ابھی مثلاً وساکھ کا مہینہ چل رہا ہے اس وقت، ہم ابھی ہندی تاریخ کے مطابق وساکھ میں ہیں. بعض تلفظات میں علاقوں میں اس کو بیساکھ بھی کہتے ہیں، بیساکھ. ہندی بھی اس کو بیساکھ بھی کہتے ہیں، وساکھ بھی کہتے ہیں، جس کے مطابق ہاڑ ہے، جیٹھ ہے، ہاڑ ہے، یا بھی مثلا ساون ہے. گرمیوں کے مہینوں میں برسات کا جو موسم آتا ہے ساون ہے. اس کے بعد اسوج ہے یا اسو ہے. اسی طرح سردیوں کے مہینے 12 مہینے ہندی مہینے ہیں. یہ پاکستان میں رائج تھے دیہاتوں میں. دیہاتی خصوصاً کھیتی باڑی کرنے والے، انہیں جنوری فروری کا نہیں پتہ ہوتا تھا، اور نہ ہی انہیں قمری تاریخوں کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ کون سا مہینہ جا رہا ہے، یہ نہیں معلوم ہوتا تھا. لیکن انہیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہندی تقویم کے مطابق کون سا مہینہ ہے. اپنی تمام جو امور تھے، مواقیت تھے، وہ ہندی تاریخ کے مطابق تھے، اور ہندی تاریخ سورج کے مطابق تشکیل پاتی ہے. اسی طرح میلادی تاریخ ہے، اس کا محور بھی سورج ہے، سورج کی حرکت ہے، طلوع و غروب ہے. اور ایرانی تاریخ، ایرانی تقویم، وہ بھی سورج کے مطابق ہے. بائیں کہ وہ شمسی ہجری کہتے ہیں اس کو، لیکن وہ ہجری کہتے ہیں، لیکن وہ ہجری قمری نہیں ہے، ہجری شمسی ہے. ایران کے اندر تاریخ جیسے ان کے مہینے ہیں فروردین ہے، یا بہمن ہے، اسفند ہے، دیما ہے، یہ تاریخیں ان کی سورج کے لحاظ سے ہیں. عربوں میں چاند کے لحاظ سے تاریخیں تھیں. ہندوستان میں اور چائنا میں بھی چاند کے لحاظ سے تاریخیں ان کے ہاں بھی ہوتی ہیں. یعنی چاند کے لحاظ سے بھی کچھ امور انہوں نے چاند کے لحاظ سے رکھے ہوئے ہیں. لیکن عربوں میں زیادہ تر رواج چاند کے مطابق تھا، لیکن اس میں انہیں، اور چاند کو شاید اس وجہ سے یہ محور قرار دیا ہوتا کہ اسے بدلا جا سکتا ہے، اسے آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. باقی تاریخوں کو چھیڑا نہیں جا سکتا، لیکن چاند کو تبدیل کر دیتے تھے. جیسے اشارہ کیا کہ حج کا بھی گرمیوں میں لے آتے، جب تجارت کا وقت آتا تو حج کو کینسل کر دیتے کہ اس موسم میں حج نہیں کرتے ہم. حج بے شک ذی الحجہ آ جاتا تھا، لیکن حج کسی دوسرے موسم میں ٹال دیتے تھے کہ تجارت کا موسم گزر جائے. یا مثلا تجارت اور حج کو اکٹھا کر دیتے تھے کہ تجارتی سفر بھی ہو، حج بھی ہو، تاکہ دونوں فائدے ہم اس سے حاصل کر لیں. اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جاتا تھا کہ ہم ہلال کو کس طرح سے سمجھیں، ہلال کے مطابق اپنے مواقیت معین کریں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ هِيَ مَوَاقِيتٌ لِلنَّاسِ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. لوگوں کے روزمرہ کے معاملات امور چاند کے مطابق اوقات بندی ہوں، اور حج بھی چاند کے مطابق، ہلال کے مطابق ہو. اب اس بارے میں ضروری ہے، بہت ساری ابحاث ضروری ہیں، چونکہ پاکستان میں ہلال ایک ابھی تک مسئلہ وہ معمہ بنا ہوا ہے، لا ینحل مسئلہ ہے. خصوصاً عید اور رمضان کا جب وقت آتا ہے تو چاند اور چاند دیکھنے کے متعلق کافی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کو علمی بنیادوں پر بیٹھ کر کوئی حل کرنے والا طبقہ بھی نہیں ہے جو انہیں علمی رائے حل پیش کرے، جبکہ شرعی نقطہ نگاہ سے اس کے لیے سارے واضح ہدایات موجود ہیں.
انشاءاللہ کسی فرصت میں اس کے بارے میں تفصیل سے بحث کریں گے کہ چاند رویت ہلال، چاند دیکھنا، اس کے کیا احکام ہیں، کیا دستورات ہیں، قوانین ہیں، ضوابط و معیارات ہیں، اور اس موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں آیا ٹیکنالوجی کے استعمال سے رؤیت ہلال ہو سکتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو اس کو شرعی حیثیت اس کی کیا ہوگی ٹیکنالوجی کی مدد سے اگر رؤیت محقق ہو جاتی ہے؟ یہ وہ سارے امور ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہے اور واضح ہیں لیکن الجھائے گئے ہیں یہاں پر۔ دوسرا حصہ آیہ کریمہ کا جس میں تقوی کا حکم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، بر یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں دروازوں کو چھوڑ کر پشت سے، ظہور سے، ظہر سے، بیک سائڈ سے، عقبی راستوں سے گھروں کے اندر داخل ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تقوی یہ ہے جو تقوی اختیار کرے، بر یہ ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں دروازوں کے راستے سے گھر میں داخل ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تقوی اختیار کرو تاکہ فلاح پا جاؤ تم۔ یہ بھی ان مواقع میں سے ہے، موارد میں سے ہے، جیسے سابقہ آیات میں گزرا ہے کہ تقوی کے متبادل راستے انسانوں نے بنائے ہوئے تھے، اور وہ یہ تھے کہ ہم نفس کے بدلے نفس پیش کر دیں گے، سزا کے طور پر اپنی جگہ کوئی دوسرا مجرم پیش کر دیں گے، یا ہم شفاعت سفارش کروا لیں گے، یا پھر ہم معاوضہ دے دیں گے، یا کوئی ہماری نصرت کے لیے کوئی ہماری پارٹی آ جائے گی، کوئی ہمارا سلسلہ آ جائے گا اور ہمیں نصرت پہنچائیں گے، مدد پہنچائیں گے محشر میں اللہ کی عدالت سے بچانے کے لیے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ تقوی کا متبادل کوئی بھی نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے بدلے میں مجزی نہیں ہوگا، اور اسی طرح کسی سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور کسی سے معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور کسی کو نصرت بھی میسر نہیں ہوگی۔ فقط تقوی اللہ کی بارگاہ میں، قیامت میں، محشر میں فقط تقوی تمہارے کام آئے گا وہاں پر۔ اس آیہ کریمہ میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے، لیکن اب سفارش، شفاعت، معاوضہ اور نفس کے بدلے نفس یا نصرت کو متبادل تقوی کا نہیں رکھا گیا، بلکہ تقوی کا متبادل ایک خود ساختہ دین اور خود ساختہ بر، خود ساختہ اچھائی، خود ساختہ اعمال لوگوں نے تقوی کے متبادل کے طور پر اپنا لیے ہیں یا اپنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں زمانے میں ایک کام جو لوگوں نے خود سے نیکی ایک گڑی ہوئی تھی اور اس پر عمل کرتے تھے، ایک بر کا کام، وہ یہ تھا کہ حج کے موسم میں جب حج کا وقت آتا تھا، محرم ہوتے تھے، احرام باندھتے تھے، احرام باندھ کر اب انہیں جو مکہ کے اندر مقیم ہیں، مکہ کے رہائشی ہیں، یہ حج بھی کر رہے ہوتے تھے احرام باندھ کر، اور اپنے گھروں میں بھی ان کو جانا پڑ جاتا تھا۔ تو انہوں نے ایک خود سے یہ ضابطہ بنایا ہوا تھا کہ احرام کی حالت میں حاجی مکے کا رہنے والا اگر اس کو ضرورت پڑ جائے گھر جانے کی تو وہ دروازے سے گھر میں نہ جائے، بلکہ دروازے کی پشت سے آئے، دروازے کی پشت میں اگر کھڑکی ہے، روشن دان ہے، وہاں سے آئے، اگر نہیں ہے تو نقب لگائے، دیوار توڑے اپنے گھر کے پچھواڑے میں اور وہاں سے داخل ہو۔ اور اس کو وہ ایک تقوی کے متبادل ایک بڑا معنوی عمل سمجھتے تھے کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے جو احرام پہن کر گھر کے دروازے سے نہیں جاتا بلکہ پیچھے سے دیوار توڑ کے آتا ہے، یا کھڑکی پھلانگ کے آتا ہے، روشن دان سے کود کر آتا ہے، یا دیواریں پھلانگ کر آتا ہے۔ اس کو بہت اہمیت دیتے تھے کہ یہ بڑا پابند انسان ہے، بڑا پہنچا ہوا انسان ہے، یہ ہمارے آج کے تعبیر کے مطابق جو
احرام کی حالت میں دروازے استعمال نہیں کرتا. اور یہ کام کر رہے تھے لوگ. بعض شان نزول کتابوں نے ذکر کیا ہے اس سورہ مبارک، اس آیت مبارکہ کا، اور وہ یہ کہ ایک خاص طبقہ تھا وہ دروازوں سے ہی آتا جاتا تھا، وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے. وہ لوگ جو عربوں میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، جو قبائل یا جو افراد، وہ یہ حرکت نہیں کرتے تھے. وہ احرام باندھ کر دروازوں سے ہی آنا جانا ہوتا تھا. حرم میں بھی دروازے سے داخل ہوتے تھے، گھروں میں بھی دروازوں سے آنا جانا کرتے تھے جو مہذب لوگ تھے. لیکن جو دوسرے تھے عام لوگ، ان کے لیے گویا یہ جائز نہیں تھا، جواز نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ گھروں دروازوں سے آئیں، چونکہ وہ ان اشراف کے برابر ہو جائیں گے. یہ فقط بڑے لوگوں کا حق ہے کہ احرام باندھ کر دروازوں سے آنا جانا کریں گھروں کے اندر. باقی طبقات اپنی پچھالیوں سے یا پچھواڑوں سے داخل ہوں، گھروں کے اندر داخل ہوں. ایک شخص جو اسی عام طبقے سے تعلق رکھتا تھا، وہ احرام باندھ کر اس کو اچھا نہیں لگا کہ میں گھر میں داخل ہوں، اپنے ہی گھر میں جاؤں اور دیوار توڑ کے جاؤں یا کھڑکی سے کود کے جاؤں، دیوار پھلانگ کے جاؤں. میں دوسروں کی طرح، انسانوں کی طرح دروازے سے کیوں نہ جاؤں؟ تو وہ احرام باندھ کر دروازے سے اپنے گھر میں گیا، جو ضروری کام تھا وہ کر کے پھر واپس عمل حج میں شامل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں. اور ظاہر مسلمان تھا یہ، اس وقت اسلام کے طریقے پر حج کرتے تھے. اس کی شکایت ہوئی، لوگوں نے اس کی سرزنش کی کہ تو عام آدمی ہو کر احرام باندھ کر دروازے سے داخل ہوا ہے. یہ تو بڑے لوگوں کو حق ہے، خاص لوگوں کا حق ہے یہ کہ وہ احرام کی حالت میں دروازوں سے آنا جانا رکھتے ہیں. آپ لوگوں کو تو دیواروں پھلنگنی چاہیے اور گھروں کے عقبی جہت سے داخل ہونا چاہیے. تو اسے لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مجرم کے طور پر کہ اس نے غلطی کی ہے، اب اس کو سزا ملنی چاہیے. تو اس حضور نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں نے کیا ہے یہ کام. تو حضور نے پوچھا کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ میں آپ کا مقلد ہوں، آپ کا امتی ہوں، آپ کو ماننے والا ہوں، پیشوا آپ ہیں، تو جس طرح آپ کرتے ہیں میں بھی اسی طرح کروں گا. آپ اگر دروازے توڑ کر، آپ اگر دیواریں توڑ کر آتے ہیں میں بھی یہی کام کروں گا. آپ اگر دروازوں سے داخل ہوتے ہیں میں بھی دروازوں سے داخل ہوں گا. جب میں نے آپ کو اپنا اسوہ مانا ہے، رسول مانا ہے، نبی مانا ہے، امام مانا ہے، تو میں پابند ہو گیا ہوں کہ آپ کے مطابق عمل کروں. ان لوگوں نے جو قوانین بنائے ہوئے ہیں میرے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اسی وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی. یہ اس شان نزول کے مطابق بعض آیا کا شان نزول یہ ذکر کرتے ہیں. خوب اس کے مطابق یہ آیا نازل ہوئی کہ اے رسول ان کو بتا دیں. اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ شخص عام آدمی ہو کر دروازے سے گیا ہے، اس نے حج کا تقدس پائمال کر دیا ہے، اس نے احرام کی حرمت پائمال کر دی ہے، دروازے سے کیوں گیا ہے؟ اس کو دیوار توڑ کے آنا چاہیے تھا گھر کے اندر. یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ بالکل دین کا ستیہ ناش کر دیا اس شخص نے جو احرام باندھ کر دروازے سے داخل ہو گیا، حق نہیں بنتا تھا اس کو. آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ ان کی اصلاح کریں. ان کا جو تصور ہے بر کے بارے میں وہ بہت ہی غلط اور نامناسب اور خود ساختہ ہے. انہوں نے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہدایت نہیں لی، خود سے اپنے لیے دین بنا لیا ہے. لیس البر، بر یہ نہیں ہے بان تأتوا البیوت من ظہورہا. یہ بر کس نے کہا ہے بر ہے؟ یہ کسی نبی نے تعلیم دی ہے، رسول اللہ نے تعلیم دی ہے، کسی وحی میں آیت میں آیا ہے؟ کس نے آپ کو بتایا ہے کہ بر احرام باندھ کر عقبی دروازوں سے آنے کا نام ہے؟ تو کہیں بھی نہیں ہے. یہ تمہاری اپنی خود ساختہ بر ہے، خود سے آپ نے گھڑ لیا ہے یہ مطلب. اور یہ بہت اہم نقطہ ہے آج کے لوگوں کے لیے. یہ رسول اللہ کے عہد میں من گھڑت دین لوگوں نے بنایا ہوا تھا اور اس کی پابندی بھی کرتے تھے، جس کی ایک علامت یہ آیہ کریمہ ہے، آیہ 189 اور بھی چند آیات ہیں
آیا 189 سورہ مبارکہ بقرہ میں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو یہ زیادہ مصداق ہیں اس کے، خود ساختہ بر، خود ساختہ نیکیاں، خود ساختہ اچھے کام، خود ساختہ خیر کے کام جن کا قرآن نے حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا، اہل البیت علیہ السلام نے نہ کیا ہے نہ حکم دیا ہے اس قسم کا، لیکن لوگوں کے اندر یہ چیزیں دین کے طور پر اور خیر کے طور پر اور عمل ثواب کے طور پر، اچھائی کے طور پر رائج ہو چکی ہیں۔ بہت سارے کام ہیں جو لوگ کرتے ہیں، کبھی جوتے پاؤں سے اتار دیتے ہیں، یہ ایک خیر ہے، نیکی ہے جو بعض لوگ بعض ایام میں اس کو بہت نیک کام اور بڑا اچھا کام انجام دیتے ہیں۔ ابھی آپ کے جو سابقہ وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے بھی وہ دین، عوامی دین اپنایا ہوا تھا۔ مثلا مدینہ منورہ میں گئے، اب جہاز مدینہ منورہ میں جاتا ہے، روضہ رسول کے اوپر پرواز کرتا ہے، جہاز میں بیٹھ گئے لیکن وہاں اتر کے جوتے اتار دیے۔ ظاہر ہے یہ وہ بر ہے جو اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول اللہ نے حکم نہیں دیا، نہ رسول اللہ نے خود یہ کام کیا، نہ مکہ کے اندر رسول اللہ جوتے اتار کے چلتے تھے، نہ صحابہ، نہ اہل البیت، نہ مدینہ کے اندر۔ آپ راستہ ہے، عام روڈ ہے، عام لوگ چلتے ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، آپ جوتے پہن کے چلو، پاک رکھو، صاف رکھو جوتے، لیکن مدینے کا تقدس یہ نہیں ہے کہ آپ جوتے اتار دو۔ یہ کس نے یہ آپ کو بتایا ہے؟ لیس البر، یہ بر نہیں ہے کہ آپ جوتے اتار کے چلو اور یہ تاثر دو، تصویریں بنوا کے کہ ہم بہت نیک آدمی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ پہلے تو نہیں تھے، یہ چونکہ نمایاں شخصیت تھے تو ان کا تصویر بھی نمایاں ہوئی اور نام بھی، مثال بھی دی ہے، ورنہ انہوں نے بھی دوسروں سے سیکھا ہے، عوام سے ہی سیکھا ہے یہ طریقہ کہ ہم اسی طرح بعض جو مقدس مقامات ہیں جن کو ہم نے خود تقدس دے دیا ہے، مقدس نہیں ہے، مسجد مقدس ہے لیکن ہر جگہ مسجد والا حکم تو نہیں رکھتی، ہم بعض دیگر مقامات کو مسجد کا درجہ دے دیتے ہیں، وہاں بھی یہی پروٹوکول مسجد والا لاگو کرتے ہیں۔ یا کسی جگہ پر لوگ جاتے ہیں جیسے پیر صاحب ہیں یا کوئی اور، اس میں اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنا، خوب یہ نیکیاں ہیں، یہ وہ خیر کے کام ہیں جو لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں، وہ فراوان ہیں۔ اگر لوگوں کے خود ساختہ دین کی توضیح المسائل لکھی جائے، توضیح المسائل والمصائب جو لوگوں نے خود بنا لیے ہیں، تو یہ دینی توضیح المسائل سے بڑی قطور جلد بنے گی یا کئی جلدیں بنے گی اس دین کی جو لوگوں نے خود سے اپنے لیے دین بنا لیا ہے۔ اور اس دین کا ضرر یہ ہے کہ لوگ اصلی دین، حقیقی دین اللہ کا، اس کو مخلوط کر بیٹھتے ہیں۔ لوگ تو تحقیق نہیں کرتے یہ خود ساختہ بر ہے یا یہ اللہ نے بر بیان کیا ہے، کون سا بر ہے۔ یہ بر بھی پہلے بھی اشارہ کیا تھا، انشاءاللہ یہاں بھی وضاحت ہوگی اس کی اشارتاً۔ بر کا ترجمہ نیکی کرتے ہیں ہم، بر نیکی ہے، عمل صالح نیکی ہے، حسنہ نیکی ہے، خیر نیکی ہے۔ یہ قرآن کریم کی مختلف اصطلاحات ہیں، اردو میں سب نیکی ہیں، نیکی کا ترجمہ ان سب کا ترجمہ نیکی ہے۔ نیکی کیا چیز ہوتی ہے وہ شاید کسی کتاب میں وضاحت نہیں کی گئی کہ نیکی کس کو کہتے ہیں، بس نیکی ہے، نیکی نیکی ہے، یہ اس کو کھولا نہیں کسی نے۔ لیکن عربی زبان میں خیر الگ حقیقت کا نام ہے، بر الگ حقیقت کا نام ہے، حسنہ الگ حقیقت کا نام ہے، اور عمل صالح الگ پہلو کا نام ہے۔ یہ الگ الگ معانی ہیں، الگ الگ ان کی خصوصیات ہیں، وہ خوبیاں ہیں۔ بر عمل خیر ہی کو کہتے ہیں، اچھے عمل کو کہتے ہیں، لیکن کس وجہ سے اس کو بر کہتے ہیں؟ بر اور بر دونوں ایک ہی مادے سے ہیں۔ بر اردو میں ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، بر صغیر، بر اعظم۔ یہ بر عربی لفظ زبان کا ہی لفظ ہے، کبھی اس کو صغیر کے ساتھ لکھتے ہیں یعنی خشکی،
بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی، بحر کے مقابلے میں ہے، بر و بحر، خشکی اور سمندر، تری پانی اور خشکی، خشکی کو بر کہتے ہیں، لیکن نہ خشکی جو چھوٹی محدود سطح کی ہو، بلکہ ایسی خشکی جو بحر کی طرح، جس طرح بحر میں وسعت ہے بر میں بھی وسعت ہے، بہت بڑی خشکی کا ٹکڑا اور حصہ بر کہلاتا ہے۔ جیسے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہوتے ہیں خشکی کے سمندروں کے اندر، ان کو عرب بر نہیں کہتے تھے، بر اس زمین کو کہتے ہیں جو پھیلی ہوئی ہو دور تک اور اس کی کوئی سرحد نظر نہ آ رہی ہو۔ جیسے بحر، ہر ڈیم کو بحر نہیں کہتے، دریا کو، نہر کو بحر نہیں کہتے، بحر اس پانی کو کہتے ہیں جس کا کنارہ نظر نہ آئے۔ اسی طرح بر بھی اس خشکی کو کہتے ہیں جس کا کنارہ نظر نہ آئے۔ اسی لفظ کو عربی زبان میں انسانی عمل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، بر کو۔ بحر بھی قرآن نے استعمال نہیں کیا لیکن عمل خیر کے بارے میں، لیکن عام زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، محاورے میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کسی کا علم بہت زیادہ ہو تو اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بحر ہے، علم کا سمندر ہے، بحر العلوم ہے یہ، یا بحر الحسنات ہے یہ، محاسن کا سمندر ہے یہ۔ بر خیر کا عمل ہے، جس عمل میں خیر ہو، لیکن وہ عمل خیر کا جس کے اندر بہت عظیم وسعت اور گنجائش ہو، جس عمل کے اندر بھی وسعت ہو اور جو عمل مزید وسعت پیدا کرے، گنجائش پیدا کرے، مزید وسعت ایجاد کرے، اس عمل کو بر کہتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ مسیح نے کہا تھا کہ میں بر ہوں اپنی والدہ کے ساتھ، یا انسان کو حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بر، عمل بر اختیار کرے، رویہ بر کا اختیار کرے، یعنی ایسا عمل جس کے اندر گشائش ہو، جس کے اندر ان کے لیے وسعت و سہولت ہو تاکہ وہ آرام دہ زندگی گزار سکیں۔ اس طرح کی بات کو بر کہتے ہیں، یا اس طرح کے عمل کو بر کہتے ہیں۔ خود ساختہ بر، یہ عربوں کے ہاں یہ تھا کہ احرام پہن کر گھروں کی پشت سے ہو، اور باقی اقوام میں اپنے اپنے طریقے سے، ہر قوم کے اندر رواج ہے۔ مثلا ایران کے اندر خود ساختہ بر نیکیاں فراوان ہیں، جن کا کہیں کسی شریعت مقدسہ میں حکم نہیں ہے، حتیٰ ضعیف روایات بھی ان بر کے بارے میں نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے اندر رائج ہیں، یہ چیزیں رواج پکڑ چکی ہیں۔ اسی طرح ہند میں، ہندوستان میں، پاکستان میں بہت ساری چیزیں لوگوں نے، مسلمان لوگوں نے اپنے اپنے مسلک کے اندر یہ بر ایجاد کی ہوئی ہیں، ان کو انجام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے کام ہیں، نیک کام ہیں۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ نہ، ان کے اندر کوئی گشائش نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، اس کے اندر توانائی ضائع کرنا ہے، وقت ضائع کرنا ہے، وسائل ضائع کرنا ہے، بلکہ حقیقی نیکیوں سے دور کرنے کا ذریعہ ہیں یہ خود ساختہ نیکیاں، اس لیے ان سے دور رہو آپ۔ اور وہ چیز جو قرآن نے تمہارے لیے نجات کا ذریعہ رکھی ہے وہ تقوی ہے۔ یہ کام نہیں ہے کہ دروازے چھوڑ کر کھڑکیوں سے کودیں، یا دیواریں توڑ کر آئیں، یا جوتے اتار لیں، یا اور اس طرح کے بہت سارے کام جو نیکیاں لوگوں نے خود ساختہ اپنائی ہوئی ہیں۔ اس طرح کی ایک بڑی تفصیل ہے، میں نے اشارہ کیا تھا کہ اگر کتاب لکھیں تو کئی جلد بنتی ہیں اس کی۔ آپ ممکن ہے بعضوں کے مرتکب ہو بھی رہے ہوں، اور بعض آپ نے اپنے ارد گرد ان کا ارتکاب دیکھا بھی ہے۔ کئی نیک کام ایسے ہیں جو گھروں میں آپ کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں، اور کئی دوسرے کر رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں اور رال ٹپکتی ہے کہ یہ اتنی بڑی نیکی یہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی ایسی نیکی کرنی چاہیے۔ لیکن قرآن فرماتا ہے کہ نہ، یہ تقوی سے دوری کا باعث بنے گا۔ اگر یہ نیکیاں تم نے اپنا لی خود ساختہ اور من گھڑت، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم تقوی سے دور ہو جاؤ گے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس کے بعد فرمایا کہ بر تقوی ہے، اور گھروں میں اپنے دروازوں سے آنا بر ہے، اور تقوی سب سے اہم چیز تقوی ہے۔ تقوی اختیار کرو، آپ کو کوئی خود ساختہ باقی عمل ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے۔ تقوی
ساری ضرورتیں آپ کی پوری کر دیتا ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح بھی وہ موضوع ہے قرآن کریم کا جو مومنین کو جاننا بہت ضروری ہے، چونکہ بہت سارے اعمال کا نتیجہ قرآن نے فلاح ذکر کیا ہے، اور مومنین کو ایک مقصد اور ہدف کے طور پر فلاح ان کے مقصد کے طور پر سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ کام کرو تاکہ فلاح پا جاؤ، فلاح واضح ہو۔ فلاح کو بھی ہم کامیابی مانا کرتے ہیں، فلاح کا مطلب کامیابی نہیں ہے۔ پہلے تفصیل سے سنن الہی کی بات میں یہ مطلب واضح کیا ہے، یہاں بھی جتنی ضرورت ہوگی انشاءاللہ عرض کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم قرآن اس ماہ مبارک میں اور اس آخری حصے میں ماہ مبارک کے ایام مغفرت میں اللہ تعالی صحیح فہم قرآن و دین ہمیں عطا فرمائے انشاءاللہ، اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں وہ احکام، وہ حدود، وہ بر جو قرآن میں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں، جو رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، ان کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ، و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ کی جانب سے حفاظتی تدبیر ہے انسانی زندگی کے لیے، انسانی نظم کے لیے، انسانی ماحول کے لیے اور انسانیت کے لیے۔ اگر تقوی ترک کر دے انسان، اس کے بعد انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے، توحش، درندگی اور حیوانیت رہ جاتی ہے، اور موجودہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ تقوی کے بغیر انسان کتنا وحشی اور کتنا درندہ ہو جاتا ہے، جس کی واضح مثالیں ہیں، ہر جگہ ہیں۔ اس وقت کوئی زمین کا ایسا نقطہ نہیں ہے جہاں پر انسان یہ مناظر مشاہدہ نہ کر رہا ہو، لیکن کچھ ایسے مناظر و واقعات ہیں جو عالمی
سطح پر شہرت رکھتے ہیں، علاقائی مسائل سے زیادہ نمایاں طور پر موجود ہیں، اور ان میں سب سے دردناک مسئلہ وہ فلسطین اور قدس کا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو حوادث ہیں خصوصاً مسلمانوں کے اوپر جو واردات کی گئی ہیں، ان میں کشمیر کا درد اتنا ہی پرانا ہے جتنا فلسطین کا ہے۔ ہم زمان فلسطین و کشمیر کا زخم لگا ہے، اور پھر اس میں اضافہ ہوتا گیا، اور آج ہم دیکھیں تو یمن، افغانستان اور دیگر موضوعات بھی اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ داستان ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک جو ان کے اندر اندرونی طور پر فساد شروع ہوا اور وہ بڑھتا گیا، اقتدار کے ہوس کے پجاری، اقتدار کی خواہش میں انہوں نے اسلامی سلطنت کو نابود کیا، اسلامی اقتدار کو خراب کیا اپنے خاندانی اور ذاتی اقتدار کے حصول کے لیے، اور جو ظاہری طور پر مسلمانوں کے لیے ایک بھرم بنا ہوا تھا اسے بھی نابود کر کے اقتدار کی خاطر خیانت کی انہوں نے، جس سے دشمن نے فائدہ اٹھایا، وہ دشمن جو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور اس نے باقاعدہ مسلمانوں کے اندر کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر یہ زخم لگایا ہے جو بہت تکلیف دہ ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس، مسجد اقصی اور فلسطین سرزمین اسلامی، اس پر آ کر صہیونی جرثومے کو کھڑا کر دیا، بٹھا دیا، اور حکومت اسرائیل کے نام سے حکومت بنا کر انہیں دے دی۔ مسلمانوں کا زوال تو اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا، یہ دن آنا تھا جب سے اسلام کو اپنے محور سے دور کیا گیا، ولایت سے ہٹا دیا گیا۔ تو جب کوئی شے اپنے محور سے ہٹ جاتی ہے تو پھر یہ نہیں تعین کیا جا سکتا کہ وہ کہاں جا کے رکے گی اور کہاں جا کر بیٹھ جائے گی اور کہاں اس کو سکون آئے گا۔ محور کے اندر ہر چیز اپنے حصار میں قائم رہتی ہے، جب محور سے نکل جائے پھر کوئی ضمانت نہیں ہے کہ کہاں پہنچے گی۔ یہ پہلی خطا تھی جو مسلمانوں سے ہوئی، ولایت سے دوری۔ پھر دور ہوتے ہوتے ملوکیت میں آئے، بادشاہت آئی، خونخوار قسم کے سلاطین ان پر مسلط ہوئے، بنو امیہ، بنو عباس، اور ان کے بعد دیگر سلسلے۔ اور اس معاصر دور میں یعنی سابقہ صدی میں آخری ان کا جو حصار تھا وہ دولت عثمانیہ تھی، یا ترکی میں قائم حکومت خلافت عثمانیہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اور اقتدار کی ہوس میں مبتلا، آپ توجہ کریں، یہ اقتدار پرستی، اقتدار پسندی جب حاوی ہو جائے انسان کے اوپر، کیا خطرناک کام کر سکتی ہے یہ۔ اور یہ کام کیا یہی عرب قبائل، یہ بدو، ان میں سے اکثر رہزن تھے، کاروان لوٹنے کا کام ان کا تھا، ڈکیتیاں کرنا، باغات لوٹنا، جانور چوری کرنا، اونٹ بیڑیں لوگوں کی چرا کے لے جانا۔ یہ جتنے آج عرب سربراہ بنے ہوئے ہیں مختلف ممالک کے، سعودی عرب کے خاندان اور کویت میں، امارات میں، عمان میں اور قطر میں، جتنے یہ خلیجی ریاستیں ہیں، ان کے جتنے حکمران ہیں، یہ وہ خیانتکار لوگ تھے کہ انہیں آ کر برطانیہ نے، انگریزوں نے اقتدار کی ان کی رگ بڑکائی کہ آپ عرب ہو اور ترک تم پر حکومت کر رہے ہیں، تمہاری عربی غیرت کدھر گئی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے قبیلے جمع کیے اور قتل عام شروع کیا، بغاوت شروع کی، غارت گری شروع کی۔ اقتدار کی ہوس میں انہوں نے ترکوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا شروع کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ساری سرزمین
تتر بتر ہو گئی، انتشار کا شکار ہو گئی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، اور آخر کار جنگ عظیم کے موقع پر انہوں نے عثمانی حکومت کا خاتمہ کر کے اور اس کی جگہ پر یہ چھوٹے چھوٹے ممالک ایجاد کر دیے، اور اس سے فائدہ اٹھا کر فلسطین کو صہیونیت کے حوالے کر دیا برطانیہ نے، اور بعد میں امریکہ نے اس کی سرپرستی قبول کر لی۔ اور پھر اس کے بعد یہی خائن عرب جنہوں نے مسلمانوں کی ایک مرکزی ظاہری حکومت جو بنی ہوئی تھی وہ بھی فاسد تھی، عثمانی خلافت کوئی صحیح معنوں میں خلافت اسلامی یا دینی نہیں تھی، ایک فاسد نظام حکومت تھا۔ خوبی اگر اس کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ سب متحد تھے، ایک پرچم اور ایک چھتری کے نیچے تھے، یہی اس کے اندر حسن تھا۔ ان عرب خیانت کاروں نے، ہوس بازوں نے، اقتدار پرستوں نے بغاوتیں کر کے، شورشیں کر کے، کمزور کر کے اس کو، اور دشمنوں کے آلہ کار بن کر یہ ساری زمین ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر کے گنجائش نکال دی اسرائیل کے لیے، صہیونزم کے لیے۔ برطانیہ کا سب سے مرکزی کردار تھا اور یہودی صہیونی لابی کا مرکزی کردار تھا، لیکن یہ سب بعد میں ہیں، پہلے یہ عرب خیانت کار مقصر ہیں و ذمہ دار ہیں صہیونی ریاست کے بننے کے، اور ان کے اندر جو اقتدار پرستی کی اور اقتدار پسندی کی بیماری تھی ان کے اندر۔ جب اسرائیل بن گیا، ان کی ریاستیں بھی قائم ہو گئیں اور اسرائیل بھی بن گیا، تو انہوں نے اسرائیل کے بظاہر مخالفت کا پرچم اٹھایا، لیکن در پردہ اسرائیل کو تقویت کرتے رہے، مضبوط کرتے رہے، اور پھر ایک وقت آ کر اسرائیل کو قبول کر لیا، اور آج سارے عرب اسرائیل کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کی امامت اور رہبری کو قبول کر کے ذلت کے ساتھ سب نے اپنی پیشانیاں سر اسرائیل کے اور صہیونیوں کے قدموں میں رکھ دیے ہیں، فقط ایک وجہ سے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ آل سعود سعودیہ میں اپنا، حجاز میں اپنا اقتدار باقی رکھنے کے لیے، اور اسی طرح کویت کے شیخ اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے، قطر میں اپنے اقتدار کو وہ خاندان، بحرین میں ایک قابض خاندان اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ابھی تک خیانت کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو بنانے میں انہوں نے مضبوط کردار ادا کیا، اور اسرائیل کو بچانے میں اس سے بھی زیادہ ننگین و شرمناک کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ اور یہ کھیل کھیلتے رہے، یہ مذاق انہوں نے جاری رکھا، تاکہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک نعمت خدا نے بھیجی، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں ایک بیدار، آگاہ رہبر، دلیر و شجاع رہبر بابصیرت۔ انہوں نے قضیہ فلسطین و المیہ قدس کو امت اسلامیہ کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ یہ خیانت کار جنہوں نے اسرائیل بنانے میں مدد کی ہے، یہ آج اسرائیل کے یہ آج فلسطین کے بچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یہ خیانت کار ہیں۔ قدس و فلسطین کا المیہ ان سے حل نہیں ہوتا، بلکہ امت اسلامی کا کام ہے۔ اسلامی حکومتیں اور مسلمان حکمران یہ خیانت کار ہیں سارے۔ ان خائنین سے لے کر زمام قدس و زمام آزادی فلسطین امت اسلامیہ کو سونپ دی اور امت اسلامیہ کو متوجہ کیا۔ اور ایک دن ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ، آج کی تاریخ، آج کا دن، امام نے اعلان کیا پورے عالم اسلام میں اسے روز قدس کے طور پر مسلمان برپا کریں، یعنی بیدار ہوں مسلمان اور متوجہ ہوں، اسرائیل کے تشکیل کی داستان کو سمجھیں اور پھر اپنی سرزمینوں کی طرف غور کریں اور ہر دیگر اسلامی سرزمین کی حفاظت کریں، ورنہ یہ ہر سرزمین کے ساتھ یہ قضیہ تکرار ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر موجود اقتدار پرست اور ہوس اقتدار میں اندھے بہرے انسان یہ کسی بھی یہودی سازش کے لیے میدان ہموار کر سکتے ہیں، کسی بھی برطانوی شیطانی نقشے کے لیے اپنی سرزمین کو آمادہ کر سکتے ہیں۔ مسلمان متوجہ ہوں، فلسطین کو بھی آزاد کروائیں، قدس کو بھی آزاد کروائیں، اور پھر قدس کی داستان تکرار نہ ہونے دیں کسی اور سرزمین پر،
لہٰذا اس روز قدس میں روز قدس دراصل روز بیداری ہے، یوم بیداری ہے، مسلمین ہے، آگاہی کا دن ہے، اور وہ بھی نہ صرف ایک سرزمین اور ایک مسجد کے لیے بلکہ تمام اسلامی سلطنت کے لیے، تمام اسلامی ریاست کے لیے، تمام اسلامی سرزمینوں کے لیے، تمام اسلامی اقوام کے لیے آزادی کا یہ دن ہے۔ اس کے اندر کشمیر کی آزادی بھی ہے، اس کے اندر یمن کی آزادی بھی ہے، اس کے اندر افغانستان کی آزادی بھی ہے، ہر سرزمین کے لیے ہے۔ لیکن عزیزان، ہوا یہ کہ جس طرح پہلے اقتدار پرستوں نے اقتدار کی ہوس میں بیمار انسانوں نے ایک بظاہر مسلمان سلطنت کو نابود کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، حصوں بخروں میں تقسیم کر کے، اور اپنے حصے کا خیانت کا صلہ لے لیا، چھوٹے چھوٹے ملک لے لیے، اور انہی کی دولت سے آج پھر مسلمانوں کے اندر خیانت کر رہے ہیں اور جرم انجام دے رہے ہیں۔ جب امام نے ان خیانت کار حکومتوں سے اور حکمرانوں سے آزادی فلسطین و آزادی قدس کا ماجرا لے کر اور امت کے سپرد کیا، تو پھر دوبارہ کوشش یہ شروع ہوئی کہ امت کی توجہ بھی فلسطین سے، کشمیر سے اور ان موضوعات سے ہٹا کر امت کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھا دیا جائے۔ یعنی جو نفرت مسلمانوں کو اسرائیل سے ہے، جو نفرت مسلمانوں کو صہیونزم سے ہے، جو نفرت مسلمانوں کو متشدد ہندوؤں سے ہے، کشمیر کے غاصبوں سے ہے، وہ نفرت ادھر نہ جانے دیں بلکہ وہ نفرت آپس میں ایک دوسرے کے خلاف پیدا کر دیں۔ اس طرح جب امام نے، آپ دیکھیں بالکل ہم زمان یہ کام ہوا، امام نے ایک طرف سے یوم القدس کا اعلان کیا تاکہ مسلمان متحد ہوں، بیدار ہوں، آگاہ ہوں، اور ان دشمنوں سے اپنی سرزمینیں اور اپنی میراث اور اپنا قبلہ آزاد کرائیں۔ اسی وقت ہم زمان پاکستان کے اندر اور غیر پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ تحرکات شروع ہوئے۔ امام نے مسلمانوں کی نفرت کا رخ صہیونیوں کی طرف موڑا کہ جتنی نفرت ہے وہ امریکہ سے کرو، شیطان سے کرو، برطانیہ سے نفرت کرو، یہ تمہارے دشمن ہیں، اور اسرائیل سے نفرت کرو۔ لیکن ساتھ ہی ابھی امام نے یہ تحریک کا اعلان کیا تھا، اور ساتھ ہی فرقہ وارانہ تشدد، فرقہ وارانہ مسائل شروع ہو گئے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ان مسائل کو ہوا دی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے پرجوش مسلمان جن کے اندر جذبہ ہے، اور ان کے اندر یہ جذبہ اور یہ نفرت اور یہ سارا کینہ، اس کا رخ موڑ دیا گیا آپس میں ایک دوسرے کی طرف۔ شیعہ سنی کے خلاف نفرت، سنی کی شیعہ کے خلاف نفرت، مسلمان کی مسلمان کے خلاف نفرت، اور اس کا آج دیکھ رہے ہیں نمونہ آپ کہ ہر پاکستانی نفرت کا ڈرم بنا ہوا ہے، نفرت کا پورا ٹینک بنا ہوا ہے، اور انفلیمیبل ٹینک ہے یہ۔ جس طرح پٹرول کے ٹینکر پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ دور رہیں، خبردار، اس کو آگ لگ سکتی ہے، یہ ہر پاکستانی کی پیشانی پہ پٹی ہونی چاہیے کہ خبردار، یہ نفرت سے بھرا ہوا ہے اور کسی وقت بھی اس کو آگ لگ سکتی ہے اور یہ آگ لگا سکتا ہے۔ یہ حال کر دیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس واقعہ سے ابھی تک 40 سال گزر گئے ہیں، یوم قدس اعلان ہوئے، اور 40 سالہ ہی فرقہ وارانہ ماحول بھی پاکستان کے اندر موجود رہا ہے، اور یہ نفرت اب ایک نیا رخ اختیار کر گئی ہے۔ یہ باقاعدہ پلاننگ سے ہوا پاکستان کے اندر، مسلمانوں کے اصلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے نفرت کا باب کھولا گیا اور متنفر کیا گیا، اور آج نفرت جتنی دبیز، جتنی تہ در تہ موجود ہے، وہ بہت پریشان کن اور تکلیف دہ نفرت ہے پاکستانیوں کے اندر ایک دوسرے کی نسبت۔ مسلمانوں کو مسلمانوں سے نفرت ہے۔ آپ کسی کو بھی جا کر کرید کے دیکھیں، صرف شیعہ سنی نہیں، اب بات بہت آگے چلی گئی ہے، شیعہ شیعہ سے نفرت کرنے لگا ہے، شیعوں کے اندر گروہ بنا کے نفرت ابھاری گئی ہے، علماء کے خلاف، مجتہدین کے خلاف، مراجع تقلید کے خلاف، متدینین کے خلاف، مومنین کے خلاف، ہر بات کو نفرت کا ذریعہ اور سبب قرار دیا گیا۔ سنی سنی سے نفرت کر رہا ہے۔ آپ ان کے میڈیا کے اوپر موجود ہیں آج، نفرت کے ان کے کلپس اور نفرت کے ان کے یہ سارے مسائل
آپ اس کو دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ اتنی نفرت ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ہے. یہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ پاڑنے کے لیے، کھانے کے لیے تیار ہیں، نگلنے کے لیے. اس وجہ سے انہوں نے ایک آسودہ اور آرام ماحول اسرائیل کو، صہیونیوں کو فراہم کیا ہے تاکہ آپ آرام سے اپنے مقاصد میں عمل کرو. ہم ان کو نفرت میں مصروف رکھتے ہیں اور مشغول رکھتے ہیں، اور اس نفرت نے اپنا کام کیا، اور اسرائیل روز بروز بڑھتا اور آج پورے عرب خطے پر، عرب حکمرانوں کے اوپر اس کا تسلط ہو گیا ہے، اور عرب ریاستوں نے اس کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لی ہے. اور یہی عمل آج پاکستان میں سیاست میں تکرار ہو رہا ہے. پاکستان میں سیاست، شیطانی سیاست تو شروع سے ہے، ابلیسی سیاست شروع سے پاکستان کے اندر ہے. مکر، فریب، جھوٹ، دھوکہ، چونکہ سیاست نام ہی اسی چیز کا ہے. خصوصاً یہ جمہوری سیاست نام ہی جمہور کو الو بنانے کا اور بیوقوف بنانے کا نام ہے. علامہ اقبال کے بقول کہ یہ جمہوریہ 200 خر، یہ 200 گدوں کی جمہوریت، یہی کام کرتی ہے. گریز از طرز جمہوری غلام پخت کارشو کہ از مغز 200 خر کار انسانی نمی آید. 200 گدے بیٹھ کر نظام پارلیمان میں بیٹھ کر یہ انسانی، ایک انسان کے برابر بھی نہیں کام کر سکتے. اور آج یہ جمہوریت 200 خر، اس کا اثر آپ نے پاکستان میں دیکھ لیا ہے کیا نکل رہا ہے. وہ کام جو 80 کی دہائی میں جب انقلاب آیا تھا اور نفرت، مذہبی نفرت ابھاری گئی تھی تاکہ دشمن کو موقع دیا جائے، اور دشمن نے موقع سے خوب فائدہ اٹھایا. ہندوستان نے مسلمانوں کی آپس کی نفرت سے فائدہ اٹھا کر کشمیر ہڑپ کر لیا، اور اسرائیل نے مسلمانوں کی آپس کی نفرت سے فائدہ اٹھا کر فلسطین کو اپنا حصہ بنا لیا، اور باقی ماندہ کو ختم کرنے کے لیے. ابھی اسی ماہ رمضان میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب صہیونیوں نے مسجد الاقصیٰ پہ دھاوا نہ بولا ہو، مسلمانوں کو شہید نہ کیا ہو، انہیں تکلیف نہ پہنچائی ہو، انہیں اسیر نہ کیا ہو. یہ ہر روز کا معمول ہے. پاکستان کی خبروں میں کم فلسطین کی خبریں آتی ہیں، لیکن باقی دنیا کا میڈیا دیتا ہے یہ خبریں. کوئی دن ایسا نہیں گزرا، ہر دن ان کے لیے ایک قیامت کا دن گزرا ہے. لیکن آفرین ہو ان پر کہ پیچھے نہیں ہٹے. ایک دن انہیں مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، تو دوسرے دن پھر لاکھوں کی تعداد میں مسجد الاقصیٰ میں نماز کے لیے پھر پہنچ جاتے ہیں. پھر یلغار ہوتی ہے، پھر ان کو قتل و غارت ہوتی ہے. دوسری نماز میں زخمی حالت میں پٹیاں باندھے ہوئے پھر دوسرے دن پہنچ جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی استقامت ہے جو انہوں نے امامت کے در سے اور ولایت کے در سے سیکھی ہے، اور امام خمینی کے مکتب سے یہ مقاومت انہوں نے، مزاحمت کا راستہ سیکھا ہے. خیانت کا راستہ فلسطینیوں نے ترک کیا ہے. یہی عمل جو مسلمانوں میں آپس کی نفرت کے ذریعے سے متعصب ہندو سیونزم نے اور یہودی سیونزم نے جو فائدہ اٹھایا، آج وہی عمل پاکستان میں تکرار ہونے جا رہا ہے. مذہبی نفرت پاکستان سے شروع ہوئی اور پوری دنیا میں پھیلی، جس کا فائدہ اسرائیل نے اٹھایا اور ہندوستان نے اٹھایا ہے. اب اس پر مزید جو کام ہوا ہے، اب شروع ہوا ہے پاکستان کے اندر، وہ سیاسی بنیادوں پر نفرت ہے، اور سیاسی نفرت مسلمانوں کے اندر، پاکستانیوں کے اندر شروع ہو گئی ہے. کس نے کیا؟ اقتدار پرست، وہی آل سعود ڈکیت گروہ جو حجاز کے قافلے لوٹتا تھا. انہوں نے اقتدار کی ہوس ان میں برطانیہ نے جگائی، برطانوی
وہ معروف عربین کیا تھا، لارنس آف عربیہ یل، وہ آیا، اس نے آ کر ان کے اندر رگ بڑکائی کہ اقتدار کے اصلی مستحق تو تم ہو، اقتدار کے لیے تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان کے اندر آگ بڑکائی۔ اسی طرح عراق کے اندر ایک گروہ کے اندر اقتدار کی رگ بڑکائی، کویتیوں کے اندر فلاں، ہر ایک کے اندر اقتدار کی رگ بڑکائی، اور اقتدار کی رگ اتنی خطرناک ہے کہ ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اقتدار کا انسان کے اندر جنون پیدا ہو جائے، اہل بیت کے مذہب میں سب سے فاسد انسان وہ ہے جو حب ریاست رکھتا ہو اور حب قیادت رکھتا ہو اور حب اقتدار رکھتا ہو۔ میں کئی دفعہ یہ حدیث، خوبصورت نورانی حدیث امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھی ہے مومنین کی خدمت میں، اس حدیث کو عام کریں، اور اس حدیث کی کئی روایتیں اور بھی ہیں، دیگر ائمہ اطہار سے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ راس و کل خطیہ حب الدنیا، حب دنیا، حب اقتدار، حب شہرت، یہ ہر فساد کی جڑ ہے۔ اور کسی بھی انسان کو جب جا کر یہ آگ لگا دو تو وہ بڑک اٹھتا ہے۔ بنو امیہ نے کس بنیاد پر اہل بیت کا قتل عام کیا، آل رسول کو ذبح کیا؟ اقتدار کی وجہ سے۔ ان کے اندر اقتدار پرستی تھی کہ ہم نے اقتدار تک پہنچنا ہے۔ اقتدار تک پہنچنے کے لیے یوں نہیں کہ علی سے فقط خلافت چھین لی جائے، نہ، بلکہ علی کو شہید کیا جائے، امام حسن کو شہید کیا جائے، امام حسن اور آپ کے پورے کنبے کو ذبح کیا جائے، اور اہل بیت کو چن چن کے، تاکہ ان کی ہوس اقتدار کی تسکین ہو جائے۔ جس قوم کے اندر ایسا خونخوار طبقہ، بنو امیہ جیسا اقتدار پرست طبقہ ہے، وہ کسی پر رحم نہیں کرتا، وہ اہل بیت کا بھی سر کاٹ دیتا ہے، دین کا بھی سر کاٹ دیتا ہے، قرآن کو بھی نیزوں پہ لے آتا ہے، ہر کام کرتا ہے اقتدار تک پہنچنے کے لیے۔ اور یہ آفت اس وقت پاکستان میں شروع ہے۔ پاکستانی کیوں قدس اور کشمیر سے لا تعلق ہو گئے ہیں؟ پاکستانیوں کا جذبہ نفرت کیوں اب دشمن کی طرف نہیں؟ اس وجہ سے کہ اقتدار پرستوں نے یہ جذبہ نفرت آپس میں ایک دوسرے کی طرف بڑھا دیا ہے، اس کا رخ ایک دوسرے کی طرف کر دیا ہے۔ پہلے مذہب کو بنیاد بنایا تھا، آج سیاست کو بنیاد بنا کر یہ نفرت ایجاد کر رہے ہیں۔ اب آپ توجہ کریں، اقتدار کی خاطر کس چیز کو قربان کر رہے ہیں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار کی خاطر ریاست کو بھی بھیڑ چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، اور جو اس وقت پاکستان کی سرحدی حالت آپ کے مد نظر ہونی چاہیے، آپس کے اندرونی مسائل میں اتنے نہ ڈوب جائیں کہ ہمیں باہر کا پتہ ہی نہ ہو کہ باہر کیا سوچا جا رہا ہے، ہندوستان کیا عزائم رکھتا ہے، افغانستان میں جو طبقہ ہے وہ کیا عزائم رکھتا ہے، اور امریکہ کیا عزائم رکھتا ہے۔ یہی آپ نے دیکھ لیا کراچی یونیورسٹی کا جو واقعہ ہوا، حالات حاضرہ کا، رات کو انشاءاللہ میں عرض کروں گا واقعات۔ یہاں صرف میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ پاکستانی قدس، فلسطین اور کشمیر سے لا تعلق کیوں ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نفرت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیدا کر دی گئی ہے، اور اب یہ نفرت باقاعدہ طور پر پلاننگ کے ساتھ ان ریاستی اداروں کے خلاف بڑھائی جا رہی ہے کہ اگر یہ ریاستی ادارے بھی اس نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ پاکستان میں شیعوں کے ساتھ ہوا ہے وہی ابھی فوج کے ساتھ بھی ہو جائے، تو ہندوستان کو آزاد پاکستان، فری پاکستان مل جائے گا۔ جیسے صہیونیوں کو فری فلسطین مل گیا، چونکہ انہوں نے نفرت آپس میں تقسیم کر کے اقتدار پرستوں نے امت کو آپس میں الجھا دیا۔ اسی طرح کشمیر کیوں آسانی سے ہندوستان کے ہاتھ آ گیا؟ چونکہ پاکستانیوں کو اور ہندوستانی مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشغول کر دیا گیا، اور عربوں کو ایران کے ساتھ مشغول کر دیا گیا، آپس میں ایک دوسرے کی توانائی ضائع کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت میں لگ گئے، اور اس لیے دشمن کو آزاد میدان دیا گیا۔ عزیزان، جو کشمیر میں اور جو فلسطین میں ہوا ہے پاکستان میں تکرار ہونے جا رہا ہے۔ نوٹ کر لیں، یہ ایک طالب علم کی، ادنیٰ سے طالب علم کی بات، آج اس مقدس دن میں، یوم جمعہ، جمعۃ الوداع، ماہ مبارک رمضان و یوم القدس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو عمل ابھی پاکستان میں شروع ہوا ہے، یہ دراصل پاکستان کے دشمنوں کو فری میدان دینے کا عمل شروع ہوا ہے۔
ایک زمانہ تھا جب شکوہ سب کو یہ تھا کہ فوج سیاست میں کیوں مداخلت کرتی ہے، فوج کسی سیاسی جماعت کو کیوں مدد دیتی ہے، حمایت کرتی ہے. یہ شکوہ بجا شکوہ تھا، جن کو بھی تھا، سب کو تھا، ہمیں بھی تھا. لیکن اب جب انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہیں، نیوٹرل فوج کیوں بری لگتی ہے کسی کو؟ اب اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بڑا ایشو یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ نیوٹرل کیوں ہو گئے ہیں. یعنی فوج اگر کسی اقتدار پرست کی حامی ہو تو یہ اچھی فوج ہے، اگر فوج نیوٹرل ہو جائے، کسی اقتدار پرست کی ساتھی نہ بنے تو یہ فوج غلط فوج ہو گئی. اگر اس کو آپ کمزور کر دیں گے تو پاکستان کس کو دینا چاہتے ہیں؟ کس کے لیے جادہ صاف کر رہے ہیں؟ کس کے لیے میدان ہموار کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تعریفیں ہندوستان کی پہلے کر چکے ہیں کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی بڑی آئیڈیل ہے، ہندوستان کی داخلہ پالیسی بھی بڑی آئیڈیل ہے. یہ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ آخری سال ہے مسلمانوں کا، نعوذ باللہ ایسا نہ ہو خدا انشاءاللہ ان کو اسی مکر میں مبتلا کرے اور وہ خود فتنہ گر سارے دشمنان مسلمان اس آگ کا شکار خود ہوں اور خود جلیں اس کے اندر. لیکن اعلان تو کر دیا ہے انہوں نے کہ یہ آخری سال ہے مسلمانوں کا ہندوستان کے اندر. تو آپ نے جن ماحول دیا ہے وہ مسلمانوں کا صفایا کرنے کے لیے، تو اگر یہاں پاکستان میں بھی یہ صورتحال پیدا ہوئی تو میدان ان کو دیا جائے گا. فلسطین سے غافل نہ رہو ورنہ پاکستان بھی محفوظ نہیں رہے گا. کشمیر سے غافل نہ رہو ورنہ پاکستان بھی محفوظ نہیں رہے گا. ہندوستان کی نظریں ہیں گلگت بلتستان پر، نام لے کے مودی نے تاریخ دے کے کہا ہوا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ مظفر آباد اور گلگت بلتستان یہ ہمارا حصہ ہو جائیں گے. پہلے اندر بھی مسلمانوں کا صفایا کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی. آج کا دن عزیزان یہ سب کا دن ہے، سب کی بیداری کا دن ہے، سب کے لیے ہے. سب سے پہلے یہ دن آج کی صورتحال میں پاکستان کی دفاع کا دن ہے اور تمام پاکستانیوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے. نفرت نے، چونکہ امام خمینی نے یہ دن اعلان کیا ہے اور نفرت کے ڈرم نہیں آتے اس کے اندر، شامل نہیں ہوتے. خوب اپنے ملک کے لیے اس کے اندر او اظہار کرو. آج کا دن کشمیر کی آزادی کا دن ہے، آج کا دن یمن کے مظلوموں کی حمایت کا دن ہے، آج کا دن افغانستان کی حمایت کا دن ہے کہ وہاں پر جو ظالم طبقہ مسلط ہو چکا ہے اور جو کچھ ملک کے ساتھ کر رہا ہے اور شیعوں کا قتل عام کر رہا ہے. کل بس کے اندر دھماکہ ہوا مزار شریف میں اور اتنے شیعہ مومنین کو شہید کیا گیا ہے. یہ ان سب کی آزادی کا دن ہے اور فلسطین کی آزادی کا دن ہے. یعنی اصل میں آزادی کا نہیں، اصل میں بیداری کا دن ہے. بیداری آزادی خود لے آتی ہے. اس وقت پاکستان کی بیداری کا دن ہے، پاکستانی ملت کی بیداری کا دن ہے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح امام نے فرمایا تھا کہ فلسطین کو قومیں آزاد کرائیں گی، ملتیں آزاد کرائیں گی، امت آزاد کرائے گی، حکمران آزاد نہیں کرا سکتے، اسی طرح پاکستان کو اگر یہ نفرت جو 80 کی دہائی میں پھیلی تھی تو اس وقت ایک عوامی رد عمل آنا چاہیے تھا اس نفرت کو روکنے کے لیے، اس نفرت کو لگام دینے کے لیے، تو پھر اتنا قتل عام نہ ہوتا. آج جس نفرت کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس نفرت کو روکنے کے لیے، اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک عوامی بھرپور رد عمل آئے. آج ہم یوم القدس اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ وقت آنے پر کریں گے. میری یہ تجویز ہے، سب جتنے بھی پاکستان کے مخلص وفادار لوگ ہیں، شیعہ و سنی، سارے سیکولر جتنے بھی ہیں، وہ اس نفرت آمیز سیاست اور اس تباہ کن سیاست کو روکنے کے لیے اور اپنی ریاست اور اپنی مقدس سرزمین کو، پاکستان کو بچانے کے لیے ایک بھرپور قومی عزم کا مظاہرہ کریں. بڑے شہروں میں، مینار پاکستان میں امت کا ایک بڑا اجتماع ہو ان سارے بدبینوں بدخواہوں کو جواب دینے کے لیے. اسی طرح ہر پاکستان کے بڑے شہر میں، ہر ضلع کے اندر ساری امت جمع ہو کر ان کو جواب دے. امام نے یہی راستہ بتایا ہے کہ جب امتیں میدان میں آتی ہیں تو پھر لشکر دشمن پسپا ہو جاتا ہے. اگر امتیں گھروں میں رہیں اور ان سیاستدانوں کے اوپر چھوڑ دیں یہ ملک بچائیں گے، یہ بیچ کے کھا جائیں گے، خود ملک سے بھاگ جائیں گے، دور ہو جائیں گے. اور یہ بیچ بٹا کے سارا سودا کر کے، آپ نے دیکھا کہ ایک عورت نے کتنا کمایا جس کا کوئی عہدہ بھی نہیں تھا. تو جب ان کو موقع ملتا ہے
یہ بیچ بٹا کے سارا ملک سے باہر چلے جائیں گے اور آپ رہ جائیں گے اور پاکستان رہ جائے گا۔ خدا نہ کرے فلسطین والے حالات پاکستان کے بن جائیں۔ اگر پاکستان کی سرحدوں کو دیکھیں اور پاکستان کے اندر جاری نفرت کا یہ طوفان دیکھیں تو پھر آپ جلدی باور کر لیں کہ اقتدار پرست اقتدار کی خاطر ہر چیز کو آگ لگا سکتا ہے۔ آل سعود اقتدار پرست ہیں، عثمانی خلافت کو نابود کر سکتے ہیں، تو پاکستان میں اقتدار پرست اس پاکستانی ریاست کو بھی نابود کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ دن نہیں آئے گا، چونکہ اب امام خمینی کے پیروکار اور بیدار امت پاکستان میں موجود ہے۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب امام نہیں تھے تو آل سعود نے امت کو ورغلا کر یہ کام کر دیا تھا۔ اب امام کے پیروکار نصر اللہ لبنان میں موجود ہے، اس کی موجودگی میں فلسطین ایک قدم باہر رکھنے کے لیے اب گنجائش نہیں ہے اس کے پاس۔ تو یہی کام پاکستان کے اندر بھی انشاءاللہ اس رہبر عظیم کے پیروکار موجود ہیں اور ساری امت انشاءاللہ اس راہ کو چلے گی۔ اور آج کا دن ان سب کے پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ آج گرمی بھی شدید ہے، یہ آپ کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں روزہ واجب قرار دیا ہے، رمضان ہے، ساتھ گرمی بھی ہے، اور یہی در حقیقت ایک انسان بنانے کے وسائل ہیں، سختی اور اس کے اندر عزم اور اس کے اندر پختہ ارادہ۔ آج آپ نے گرمی کے اوپر ارادوں سے غلبہ پانا ہے، ایمان سے انشاءاللہ غلبہ پانا ہے، اور آپ نے کشمیر کے لیے بھی، فلسطین کے لیے بھی، افغانستان کے لیے، یمن کے لیے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے لیے انشاءاللہ آپ نے یہ قیام، علامتی قیام ہے، یہ قیام کرنا ہے۔ اور وقت آتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو حقیقی قیام کر کے بھی انشاءاللہ پاکستان کو نجات دیں گے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مظلوموں کو آزادی عطا فرمائے، ان ظالمین کو ظلم سمیت اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ اس ماہ مبارک میں مومنین کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر ابھی تک کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، کمی رہ گئی ہے، پروردگارہ اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد، ملت مظلوم کشمیر، ملت مظلوم فلسطین، ملت مظلوم یمن، ملت مظلوم افغانستان، پروردگارہ ان تمام مظلوموں کو ان ظالمین سے نجات عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ان کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔